مرتبہ پھر انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان رسیفی آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور جیسے کہ میں نے آغاز میں بتایا تھا کہ رب تعالیٰ کا شکر ہے، احسان مالک کا کرم ہے پروردگار کا کہ ہم پہلے روزے کی افطاری کی جانب بڑھ رہے ہیں اور آج پہلا روزہ آدھا گزر بھی چکا ہے آلموسٹ، بلکہ تقریباً اگر کہیں 70% گزر گیا ہے، تھوڑا سا عرصہ ہی رہ گیا ہے کہ تھوڑا سا وقت ہی رہ گیا ہے. اور یہ جو گھڑیاں اب جب شروع ہوں گی بڑی مبارک گھڑیاں، اور اس میں آپ رب تعالیٰ سے کوشش کریں جتنی زیادہ عبادات کریں. خواتین گھر میں بیٹھی ہوں گی اپنے کچن میں اور لذیذ پکوان بنا رہی ہوں گی افطار کے لیے اور جھٹ پٹ دیکھ رہی ہوں گی کہ آخرکار کیسے بنانا ہے، کیا کرنا ہے. اور ان کے جو دیرینہ مسائل ہیں خواتین کے، وہ اب سے کچھ دیر پہلے ہم کوشش کر رہے تھے شیف کے تھرو اپنے کہ آپ کو بتائیں، اور وہ بتا رہے تھے بڑے زبردست کھانا ہمارے کچن میں بن رہا تھا جی. اور نت نئی جو ریسیپیز ہیں وہ روزانہ آپ کو بتائی جائیں گی. دوسری جانب جی روزے کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے جو بات ہے وہ میں نے آغاز میں کی اور کنیکٹیوٹی جائے گی جی. اس دفعہ ہماری یہ ٹرانسمیشن میں نے خاص طور پہ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کرنی ہے جی غزہ اور فلسطین کے واسیوں کے نام اور ان تمام لوگوں کے، ان تمام شہداء کے نام جو اس وقت کس طرح سے اپنی جو شہادتیں ہیں وہ دے رہے ہیں، اور جہاں پہ شہادتیں ان کی ہو رہی ہیں وہیں پر جو ہے وہیں پہ وہ کس طرح سے اپنے مسلمان ہونے کا جو سب سے کامل ایمان اور جو فیکٹر ہے اس کو تازہ تر کیے ہوئے ہیں. بڑھوں گی آگے جی اپنے ٹرانسمیشن کے اسپانسرز کی طرف تو ہم جائیں گے لیکن آج کے سب سے پہلے جی ایک اسپانسر کی بات کریں یعنی کہ شیمرفس کی بات کریں. ہمارے ساتھ جی شیمرفس موجود ہے اور جو آج بیوٹیفل سا آؤٹ فٹ آپ دیکھ رہے ہیں وہ زیب تن کیا ہے میں نے جی شیمرفس کے. سو تھینک یو سو ویری مچ شیمرفس جی. اور میرے ساتھ اس سیگمنٹ میں مہمان بھی ہوں گے اور علماء کرام بھی ہوں گے اور ساتھ ہی نعت خواں بھی ہوں گے، ان سے بھی بات کریں گے جی. اور اس کے علاوہ آپ سے بھی بات کروں گی. تو اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے جی، گیون نمبر ہے 0213413448 ہمارا نمبر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر. اور آپ اس ٹرانسمیشن میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں براہ راست. اور سب سے پہلے جی میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں مولانا علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب. علامہ صاحب کی طرف چلوں گی، ان کو خوش آمدید کہوں گی. السلام علیکم علامہ صاحب. اور ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. رمضان مبارک آپ کو. میرے ساتھ یہاں پہ بہت ہی پیاری سی جی مہمان بھی ہوں گی، وہ سیاستدان جن کو آپ سخت انداز میں دیکھتے ہیں میرے پروگرام ٹاک شوز میں، لیکن اس سیٹ پہ جی ہم ان سے ایک نئے انداز میں بات کریں گے روزانہ. تو سبین غوری صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں MKM پاکستان سے. میں ان کو خوش آمدید کہوں گی. تھینک یو سو ویری مچ سبین غوری صاحبہ فار جوائننگ اس، اور آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد. اور میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں نعت خواں حجاب فاطمہ، ان کو بھی خوش آمدید کہوں گے. حجاب آپ کو خوش آمدید کہیں گے، رمضان کی آپ کو بھی مبارکباد. اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی آگے بڑھتے ہوئے میں جاؤں گی حجاب فاطمہ کی طرف اور چاہوں گی کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من غرب ومن
الجميع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اور یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے تلوہ آپ کی نالین کا، اور تاج کیوں نہ بھیک مانگے آپ کی نالین کا، تاجور کھاتے ہیں صدقہ آپ کی نالین کا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ، سواک عند حلول الحدیث الامام. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اور صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. کہ وہ حبیب ایسے ہیں جن سے ہے شفاعت کی امید، وہ حبیب ایسے ہیں جن سے ہے شفاعت کی امید. کہ وقت حول و خوف میں پیش آئی جب رنج و علم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ. حجاب فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہے جی، اور گلہ عقیدت میں سعادت حاصل کر رہی تھی پیش کرنے کی بہت خوبصورت انداز میں، اور یقیناً شفاعت کی امید ہے اور شفاعت ضرور ملے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے ہمارا ایمان کا حصہ ہے. آگے بڑھیں گے ناظرین، اور پہلا روزہ آج، اور پہلے روزے کے اب افطار کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، اور جہاں افطار کی جانب بڑھ رہے ہیں وہیں جیسے کہ آغاز میں نے کہا تھا، پہلے عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور پہلے عشرے کے ساتھ ساتھ جہاں یہ رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کا عشرہ ہے، وہیں پہ اس ٹرانسمیشن اس سال میں ہم بات کریں گے فلسطین کے حوالے سے سب سے زیادہ، اور قرب قیامت کے قریب کی جو نشانیاں ہیں وہ کس طرح سے کھل کر اب سامنے آ رہی ہیں. اور اس ٹرانسمیشن میں ان ساری باتوں پہ جو قرآن میں ہمارے سامنے موجود ہیں نشانیاں واضح طور پر، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور دنیا کس طرف جا رہی ہے. اب یہ 21ویں صدی کے کا چونکہ ذکر قرآن شریف میں نہیں آیا کہتے ہیں، اور خاص طور پہ چونکہ اب یہ 15ویں ہجری اسلامی اعتبار سے یعنی کہ چل رہی ہے عیسوی، تو اس سب میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا آنے والے دنوں میں، یہ بہت ضروری ہے. اس کے اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے اپنے دین کے اعتبار سے، مسلمان ہونے کے ناطے، کہ آخرکار دنیا کا یہ جو سارا سسٹم اور جو نظام جس طرف جا رہا ہے اور کس طرح سے حالات بن رہے ہیں، اس کی کیا کیا واضح نشانیاں اور کیا اب ہو سکتا ہے، تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور پہلا روزہ ہے آج، تو سب سے پہلے تھوڑی سی روزے کی اہمیت اور فضیلت پہ بھی بات کروں گی. میں علامہ سجاد احمد شرفی رضوی صاحب کی طرف جاؤں گی. علامہ صاحب، پہلے تو تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں آج روزے کی فضیلت کی، لیکن خاص طور پہ اس سال کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہو رہا ہے اس وقت قبلہ اول میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، اور کس طرح سے ادھر روزے کا چاند کا اناؤنس ہوتا ہے اور اس طرف وہاں جو ہے اسرائیل منع کر دیتا ہے جی کہ مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے قبلہ اول میں داخل ہونے کی، اور جو وہاں اس وقت بربریت اور ظلم کی ایک داستان چل رہی ہے، اور آج بھی کتنے لوگ شہید ہوئے، 65 کے قریب اس وقت تک اطلاعات ہیں کہ لوگوں کو شہید کیا گیا ہے. اور جو انسانی مدد ہے، جو مالی مدد ہے، جو غذا کی مدد ہے، وہ ساری بند کر دی گئی ہیں، ان کے اوپر غذائی مدد بھی نہیں پہنچ رہی ہے کسی بھی طرح کی. تو روزہ اور پھر اس کے بعد جو یہ حالات ہیں، میں چاہوں گی تھوڑے سے اس کے اوپر روشنی ڈالیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن. بہت شکریہ رضا آپ کا. اور روزے کی فضیلت جو ہے وہ روزے آپ پر فرض کیے گئے جس طریقے سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، صاحب تقوی بن جاؤ. اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے تو اس کو چاہے مجوسیوں کے قبرستان میں دفن کرو یا یہودیوں کے قبرستان میں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. روزے کی اہمیت جہاں آپ نے فرمایا مختصر سے اس کے میں کہ روزہ جو ہے وہ انسان کو تقوی کی طرف مائل کرتا ہے. روزہ بھوکا رہنے اور پیاسا رہنے اور اس کا نام نہیں ہے، بلکہ تزکیہ نفس کا نام ہے. روزہ ایک تو انسان کو متوجہ کرتا ہے اپنے نفس کی طرف، اور انسان میں تقوی پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ رمضان وہ ہے کہ جس میں سانس لینا بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عبادت ہے، اور ایک رکعت کی 70 رکعت نماز کا ثواب ہے. ایک پارہ اگر انسان پڑھے عام دنوں میں تو ایک پارے کا ثواب ہے، اس میں پڑھے تو 70 پاروں کا ثواب ہے. تو رمضان جو ہے وہ اپنے اس دفعہ ہمیں پھر یہاں بیٹھنے کا بھی موقع ملا ہے، اور اس موضوع پر جو ہے وہ بات کرنے کا بھی موقع ملا ہے کہ رمضان کے اصلی روح کو سمجھا جائے. صرف زبان سے نہیں کہ رمضان ہے اور ہم نے روزہ رکھ لیا، کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ہم نے رمضان سے حاصل کیا کیا. اور یقیناً یہ جملے میں نے آخری دن جو رمضان کی آخری چاند رات کو جو ہے اس سے پہلے جو ہم نے ٹرانسمیشن کی تھی لاسٹ، اس میں جملے کہے تھے کہ آئندہ رمضان تک ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ آخر رمضان سے ہم نے حاصل کیا کیا.
اب آ جائیے، آپ نے جہاں بات کی غزوہ کی اور فلسطین کی، یہ بڑا کرنٹ ایشو ہے اور بڑا اچھا موضوع آپ نے. دیکھیے 57 اسلامی ممالک ہیں جو کہ اس سیارے پہ موجود ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے اسرائیل، اتنا سا اسرائیل ہے جس نے جو ہے وہ غزہ پہ جو ہے وہ فلسطینیوں پہ بمباری کر کے اور ان کے بچوں کو ہاسپٹل میں، اور آپ تو 65 کہہ رہی ہیں، بلکہ آج کی بات روزہ، کر رہے ہاں ہیں. روزہ شرح اموات بڑھتی جا رہی ہے، ہاسپٹلس پہ حملے، انسانی حقوق کی پاسداری نہیں ہو رہی ہے، پانی وہاں نہیں پہنچ رہا، بجلی کی سہولت، وہ سہولیات جو انسانی زندگی کی ضرورت ہے، وہ درندگی کی انتہا ہے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ امہ جو ہے وہ خاموش نظر آتی ہے. اگر مسلمانوں کے ممالک میں جو ہے ایکا ہو، ایک ملک نے تو الحمدللہ اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اور اس میں پڑھا ہوگا. تو جب امت مسلمہ کی یہ حالت ہوگی کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کا پہلا اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ وہ ظالم اور جبر اور اس پہ ہے. تو قائد اعظم نے تو پاکستان کا ایک لا عمل پہلے ہی دے دیا تھا کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. دیکھیں یہ مسئلہ پوری امت کا ہے. جب تک 57 اسلامی ممالک مل کر سر جوڑ کے، اور جس کو آپ یو این او کہتے ہیں، وہ بھی، اس کی بھی خاموشی ایک طرف لمحہ فکریہ ہے، اور دوسری طرف امہ کی بھی خاموشی ہمیں جو ہے وہ متوجہ کر رہی ہے کہ آخر غزوہ پر اور فلسطینوں پر، ان کی عوام پر اور بچوں پر، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تڑپ رہے. تو یہ کب تک ہوتا رہے گا، اور آخر کار اس امت کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور جہاں پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ 57 مسلم ممالک ہیں اور ان کی جو یونٹی ہے، یعنی کہ ان کے آپس میں جو اتحاد اور الحاق کا معاملہ ہے، یہ بہت ضروری ہے. اور اگر ایک ایک کر کے سب تسلیم کریں یا کوئی ایک بھی تسلیم کرے تو پھر پوری امت مسلمہ پہ سوال اٹھ جاتا ہے، تمام مسلمانوں پہ سوال اٹھ جاتا ہے. میں اس کے اوپر مزید بھی بات کروں گی، لیکن پہلے میں چلتی ہوں اپنی مہمان کی طرف بھی. جی سبین غوری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سبین صاحبہ، پہلے تو آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد. ساتھ ہی ظاہر سی بات ہے، سیاست تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس وقت بہت زیادہ اپنے پیک ٹائم کی اگر میں بات کروں تو وہ ہے. لیکن ساتھ ہی یہی کہ جو اس وقت سچویشن ہے رمضان کے اعتبار سے، اس میں بھی اچھا میں بات کرتی ہوں، لیکن میں نے چونکہ ایک شارٹ کمرشل بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، چلے میں یہیں سے آ کے آپ سے گفتگو کرتی ہوں. ایک بریک پہ جانا ہے، لائف کٹ کے ہمیں تھی جو ایک بریک پہ جا رہے ہیں. بریک کے بعد آپ سے سارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر ہمارے رمضان کے خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان رضا سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور اب ہم بڑھ رہے ہیں گھڑیوں کی طرف افطار کے روزے کی جانب. پہلا روزہ آج مکمل ہونے جا رہا ہے اور اب یہ وقت بہت جلدی گزرے گا کیونکہ یہ مہمان ہی اتنا خصوصی اور اتنا پیارا ہوتا ہے کہ جس کے انتظار میں تو پورا مہینہ گزر جاتا ہے، 11 مہینے لگتے ہیں، لیکن جب آتا ہے تو بہت تیزی سے گزرتا جاتا ہے. اور ہماری عبادتیں اور ہماری جو ریاضتیں ہیں، ہمارا رب اسے قبول کرے، بس ہر لمحہ یہی ہماری کوشش ہے اور یہی دعا ہے. میں چلوں گی اپنی مہمان کی طرف، سبین غوری صاحبہ کی طرف. ظاہر سی بات ہے نیوز چینل ہے تو نیوز کٹس کی طرف ہمیں جانا پڑتا ہے.
تو یہ بھی ضروری ہے. جس سبین صاحبہ کی طرف سے صاحبہ ایک تو پہلے ہی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتیں فارم ہو رہی ہیں اور سیاسی منظرنامے میں بہت ہلچل بھی ہے اور بہت تیزی بھی ہے, بہت زیادہ برڈن بھی ہے. ساتھ ہی اب رمضان المبارک کا مہینہ بھی شروع ہو گیا ہے. خواتین ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں ویمنس ڈے بھی منایا گیا ہے. خواتین بہت زیادہ پیش ہیں ماشاءاللہ سے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں, اور خواتین کا کردار انتہائی اہم بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں پہلی وزیر اعظم مسلم امہ کی جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان سے نکلی, پھر اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں وزیر اعلیٰ اس دفعہ جو ہے وہ خاتون ہے, اور اس وقت ہم سن رہے ہیں فرسٹ لیڈی کا خطاب بھی جو ہے وہ ایک خاتون کو ملنے جا رہا ہے پیپلز پارٹی سے. تو یہ ہم ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ خواتین کا کردار بڑا اہم ہے. اور جہاں رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اس میں سب سے پہلے تو میں ہمارے ویورز کے لیے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ رمضان المبارک کا مہینہ کیسے گزرتا ہے عام دنوں میں, اور اب چونکہ سیاست میں جو اس وقت صورتحال ہے اس میں کیسے مینیج کرتی ہیں. لوگوں کو بتائیں نا کہ انہیں بھی پتہ چلے کہ خواتین کس طرح سے اپنے گھریلو معاملات اور سیاسی معاملات لے کے چلتی, کیونکہ بینگ اے پروفیشنل لیڈی از ویری ڈیفیکلٹ. آئی انڈرسٹینڈ کہ چیزوں کو لے کے چلنا اور مینیج کرنا. جی بالکل, بہت شکریہ. ایکچولی ویسے تو ہم لوگ عادی ہوتے ہیں کہ اپنی جو گھریلو مصروفیات ہیں یا دوسری مصروفیات ہیں ان کے ساتھ ساتھ اپنی جو سیاسی مصروفیات ہیں ان کو بیلنس کریں, مگر رمضان میں کیونکہ ویسے ہی اور ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں, اور اس وقت جو ہے وہ کیونکہ ابھی بالکل پچھلے مہینے ہی الیکشنز ہوئے ہیں اور ابھی صدر کے انتخابات, پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, وزیر اعظم کے, اور پھر کابینہ کا حلف, تو یہ پے در پہ, اور اب آگے جو ہے وہ رمضان کے دوران ہی جو ہے وہ اگلے میرے خیال میں 10 دنوں میں اس کے سینٹ کے بھی انتخابات ہیں. تو جو ہماری مصروفیات ہیں وہ گو کہ بہت زیادہ سیاسی بڑھ گئی ہیں, اور سیاسی گہما گہمی ہے, اور ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے, اور آفیشلی جو ہے وہ جو جتنی یہ کمیونیکیشن ہوتی ہے اس میں بھی خواتین کو پیش رہنا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے, آپ نے ایک بیڑا اٹھایا ہے اور آپ کا پروفیشن ہے تو آپ نے اس کو بھی وقت دینا ہے. مگر رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ بس تھوڑا سا جو نیند کے ٹائمنگز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں, اور جو ہماری عبادات ہیں کیونکہ 5 وقت کی الحمدللہ نماز ہے, پھر روزے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو اور بھی بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے, قرآن کی تلاوت ہے, آپ کی تسبیحات ہیں, وہ بڑھ جاتی ہیں. تو اس کو بیلنس کرنا تو بالکل پڑتا ہے, اور میرے خیال میں سبھی لوگ کر لیتے ہیں, کیونکہ اپنی اور دوسری مصروفیات جو ہیں سیاسی مصروفیات کے علاوہ جو اور ذمہ داریاں ہیں اس کو کم کر کے پھر جو رمضان کی آمد ہو, اور ظاہر سال میں ایک ہی دفعہ آتا ہے اور ہر کوئی اس کی رحمتیں برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے, تو بالکل اس کے ساتھ ہی ہم بھی اس پہ جو ہے وہ زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اپنی باقی دوسری مصروفیات تھوڑی کم کر دیتے ہیں. اچھا, کیا سبین غوری صاحبہ کو یاد ہے, میں اپنے تمام مہمانوں سے یہاں جو آتے ہیں اس ٹرانسمیشن میں پچھلے 6 سالوں سے تقریباً سب سے ہی یہ سوال پوچھتی ہوں کہ کیا سبین صاحبہ کو یہ یاد ہے کہ انہوں نے پہلا روزہ کس ایج میں رکھا تھا اور کیسا تھا وہ پہلا روزہ؟ پہلا روزہ کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, ہم لوگ گو کے الگ رہتے تھے, تو وہ پہلا روزہ میں نے اور میری 2 کزنز ہیں, ایک میل اور ایک فیمیل, میری چچا زاد بہن اور تایا زاد بھائی, ہم تینوں نے ساتھ رکھا تھا. اور وہ ہم لوگوں کا 1 سال کا ڈفرینس ہے, تو میرے خیال میں میرا 13 سال کی میں تھی اور وہ 14 سال کی اور 15 سال, تو ہم نے ایک ساتھ رکھا تھا شاید 5th کلاس میں, اور گہما گہمی تھی, اور ماشاءاللہ سارے کزنز وغیرہ جمع تھے, اور افطاری بھی بنانے کی جو ہے وہ ہم نے کوشش کی تھی, فروٹ کٹنگ وغیرہ جو اس وقت کر سکتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ وہ بے خیالی میں نے, کیونکہ عادت ہوتی ہے نا, تو وہ ایک کیلے کا پیس منہ میں ڈال لیا تھا, مگر یہ کہ وہ سارے بہن بھائی وغیرہ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ فوراً یاد دلا دیا گیا, تو منہ سے اس کو نکال کے کلی کر لی تھی, تو یہ مجھے یاد ہے. تو اچھا تھا بہت, اور ماشاءاللہ جو ہے وہ یاد رہنے والی جو ہے وہ ایک یادگار روزہ کشائی تھی. پہلا روزہ جو تھا وہ کچا کچا تھا یا پکا پکا والا؟ نہیں پکا پکا تھا, تھوڑا مذہبی گھرانے سے تعلق ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا, بلکہ میں نے تو شاید لیٹ رکھا تھا, میری بیٹی نے تو 1 کلاس میں جو ہے وہ پہلا روزہ, جو کہ مجھے نہیں لگ رہا تھا وہ پورا کرے گی, بٹ ہو گیا, تو پھر ہم نے اسے 1 گھنٹے پہلے سب کو بلایا کہ ہم جو ہے وہ, تو اس لیے پکا پکا ہی تھا. اچھا, اور مطلب جب رکھا پہلا روزہ تو اس وقت یہ یاد ہے کہ گرمیوں کے دن تھے یا سردیوں کے دن تھے؟ نہیں, گرمیاں تھیں, زیادہ تر روزے گرمیوں میں ہی آتے تھے, تو وہ ایک پیاس زیادہ لگتی تھی, باقی جو ہے وہ الحمدللہ باقی تو کھانا وانے کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, گرمیوں کے دن تھے. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ ہم جیسے کہ وہ خاص طور پہ چونکہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت, کافی ساری خواتین بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, تو جو رمضان المبارک میں تو ویسے ہی روٹین ہماری ٹف ہے, لیکن بینگ
پروفیشنل لائف بھی اور خاتون بھی ہونا، چیزوں میں بیلنس رکھنا، اس کے لیے کیا گر کی بات ہے جو کہ آج آپ دیں گی لوگوں کو؟ مجھے لگتا ہے کہ بس آپ کو اپنی لائف کو تھوڑا آرگنائز کرنا پڑتا ہے، اور اپنے لیے جو ایک ٹائم نکالتے ہیں نا خواتین نکالتی ہیں کہ جیسے شاپنگ پہ چلی گئیں یا ونڈو شاپنگ کر لی یا فرینڈز یا فیملی میں کچھ زیادہ ٹائم دے دیا، اس کو تھوڑا کم کرنا پڑتا ہے. بس آپ کو، کیونکہ آپ کا جو ہے وہ ایک پیشن بھی ہے اور آپ اس کو آپ کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، تو اگر کوئی ذمہ داری پڑ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جس طرح ایک گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، پھر آپ کے ایک خاندان کی ذمہ داری ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سیاست بھی ایک ذمہ داری ہے آپ کے پاس، ملک کی، آپ کی قوم کی، آپ کے لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو بس اپنے لیے تھوڑا ٹائم کم کرنا پڑتا ہے، اور اپنی مصروفیات اور جو اپنے مشاغل ہیں ان کو بس تھوڑا سا پیچھے ڈال کے، اور آپ کو جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے روٹینز کو مینیج کرنا ہوتا ہے، اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ سیاست کے میدان میں بھی پیچھے رہ جائیں گے اور اپنی ذمہ داریاں بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکیں گے. میں چاہوں گی اس پہ بھی بات کیجیے آپ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کا ایک سیاسی جماعت سے تعلق بھی ہے اور ایک سیاسی سوچ بھی ہوگی، ایک سیاسی پالیسی بھی ہوگی، لیکن ایک بینگ ہیومن بینگ بھی اور بینگ مسلم بھی، اس پہ آپ بھی اپنی رائے رکھتی ہوں گی جو فلسطین میں اس وقت صورتحال ہے اور جو غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی بالکل، میرے خیال میں تو یہ سارے ہی جو امت مسلمہ ہے اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اس لیے کہ اتنا جو ہے وہ مہینے گزر چکے ہیں اور اس کے باوجود ہر جو ہے وہ جگہ سے آواز اٹھائی جا رہی ہے، مگر خاطر خواہ اس کے نتائج جو ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہے. ہماری کچھ عالمی طاقتیں ایسی ہیں جو اپنا جو فلسطین کی طرف اپنا رویہ ہے وہ بالکل بھی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اس پہ جو ہے وہ میری پارٹی نے بھی جو ہے وہ سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی. انہوں نے کراچی میں ایک بہت بڑی فلسطین یکجہتی ریلی کی تھی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ مدعو کیا تھا، اور شارع فیصل پہ ایک بہت بڑی ریلی ہوئی تھی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ تمام پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی سب کو یہ میسج دیا جا سکے کہ جو فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر تمام امت مسلمہ، تمام سیاسی قوتیں، مذہبی قوتیں، ہم سب ایک ساتھ ہیں. اور اس کے باوجود بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان کے علاوہ بھی اور مسلم ممالک کے علاوہ بھی اور بھی جتنے جو ہے وہ غیر مسلم ممالک ہیں ان میں بھی بہت تیزی سے جو ہے وہ اس کے لیے بڑے بڑے جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں. مگر اس کے باوجود بھی کہنا یہ چاہیے کہ اسرائیل کے جو کان پہ جو تک نہیں رکی. تو میرے خیال میں اب ضرورت ثمر کی ہے کہ ہم لوگ کسی بڑے اقدام کی طرف جائیں. بڑا اقدام سے میرا مراد ہے کہ کسی قسم کا کوئی سوشل بائیکاٹ جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اور کوئی ایسے اقدامات کرنے چاہیے سیاسی ملکوں کو سیاسی روابط رکھتے ہوئے کہ جس کے اوپر اسرائیل کو تھوڑی سی جو ہے نا وہ اس چیز کے لیے سخت ایک احتجاج جانا چاہیے، کیونکہ لوگوں کے احتجاج سے اور زبانی اور اس طریقے کے مظاہروں سے اس پہ فرق نہیں پڑا. اور تو میرے اپنا خیال ہے کہ اب اس پہ اس کے اوپر جو ہے وہ عالمی عدالت میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ ایک سماعت ہوئی تھی، اس میں بھی اس کی پرزور مذمت کی گئی، مگر اسرائیل پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے. تو اب اس کا میرے خیال میں حل یہی نکلتا ہے کہ اس تمام خاص طور پہ جو اسلامی ممالک ہیں اور جو اس کے حامی ہیں کہ وہاں پہ ختم ہونی چاہیے جنگ بندی، ان سب کو ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے انسانیت کے ناطے بھی، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. تو اور پھر اسرائیل کا جو ہے نا وہ سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس کی پروڈکٹس کا، اس سے جو ہے ہمارے جو کیا کہتے ہیں تجارتی مراسم ہیں وہ سب کو جو ہے نا ہم کو ایک نظر ثانی کرنی چاہیے، اور اس کے لیے سب کو سوچنا پڑے گا. بہت اچھی خوبصورت بات آپ نے کی. سوشل بائیکاٹ کی بات ہو رہی ہے، علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. علامہ صاحب، سوشل بائیکاٹ ابھی ہم اتنے دن سے سن بھی رہے ہیں یہ اور لوگ کر بھی رہے ہیں، اس سے کتنا فرق پڑ رہا ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا، اب ہم جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ اتنا زیادہ اہم ہے، لیکن وہ جو پریورٹیز ہم دیکھ رہے ہیں اس میں نہیں آ رہا ہے. یہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیگر چیزیں سادہ چل رہی ہیں. لوگ اس وقت سوشل میڈیا پہ، ہم سوشل بائیکاٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن سوشل بائیکاٹ کے ساتھ ساتھ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ پڑوس میں کسی کے گھر میں شادی ہو رہی ہے، اس کی زیادہ تذکرے چل رہے ہیں لوگوں کے یہاں. رادر دین اٹ کہ ہم بات کریں کہ جی فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اس کے اوپر توجہ کم ہے، اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت دنیاوی چکو چوند میں لگے ہوئے ہیں. میری بہن نے جو بات کی نا کہ ہم نے شارع فیصل پہ پروٹیسٹ کیا، مجھے یاد ہے ان لوگوں نے بھی کیا اور لوگوں نے بھی کیا. دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے جب آپ ایکچوئل اس کی تاریخ میں جائیں تو یہ ایک عالمی مسئلہ ہے، اور یہ عالمی مسائل جو ہوتے ہیں علماء کے پروٹیسٹ کرنے سے یا پریس کلب پہ پروٹیسٹ کرنے سے یا سیاستدانوں کو جمع کرنے سے یا آل پارٹیز کانفرنس کرنے سے حل نہیں ہوتے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ ویسے تو ایشو پہ جو ہے
کشمیر کے ایشو پہ بھی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی نتیجہ ابھی تک، کتنے پروٹیسٹ ہوئے ہیں کشمیر پر آپ کے سامنے ہے، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. نتیجہ تب نکلتا ہے جب حکومتیں اسٹینڈ لیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ سوشل بائیکاٹ، پہلے عوام جو ہے اس میں آپ لٹریسی ریٹ تو نکالیں کہ ایجوکیشن کتنی ہے، آپ کے ہاں اسکولز کتنے ہیں جہاں پہ بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے. یہ بات دور تلک جائے گی. وہ جو جہاں پہ تعلیم حاصل کرنی ہے وہاں تو جانور بندھے ہوئے ہیں. آپ کے اسکولوں کے تعلیم کتنی ہے آپ کی قوم میں، آپ کی قوم میں شعور کتنا ہے. بائیکاٹ کرنا جو ہوتا ہے، یا کسی پروڈکٹ کا بائیکاٹ، یا کسی قوم کا بائیکاٹ، یا کسی چیز، اس سے شعور کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے. اس کو تو آپ چھوڑ دیجئے کہ پروڈکٹ کا جو ہے وہ بائیکاٹ کرنے سے اسرائیل پہ کیا فرق پڑ جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ حکومتیں قانون سازی کریں، اور قانون سازی کر کے اس ملک سے کم ڈائیلاگ کیے جائیں کہ بھائی آپ جو ہے عام بچوں پر، عام لوگوں پر، عوام الناس پر کیوں ظلم کر رہے ہیں، بلا وجہ جو ہے بمبارمنٹ کیوں کر رہے ہیں. یہ بات جو ہے بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کو کوئی تیار نہیں ہے. باقی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے پریس کلب پہ پروٹیسٹ کر لیا، میں نے روڈ پہ پروٹیسٹ کر لیا، مولوی صاحب نے بڑی زبردست جمعے کے خطبے میں تقریر کر لی تو اسرائیل نے سن لی وہاں. یہ مسئلہ خارجہ پالیسی بنائیں اور وہاں جا کے ایکچول جو ہے وہ بات کی جائے. اور جب تک ایکچول بات نہیں ہوگی، وہی کشمیر والی بات ہے کہ ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور اس دن کو ہم نے عام تعطیل کر دی، عام تعطیل کر کے لوگوں کو سلا دیا. اور ٹھیک ہے نا، ہم نے 5 فروری کو عام تعطیل کر دی، ہم کشمیر کا ڈے منا رہے ہیں. ڈے منانے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں عملی اقدام کرنے پڑیں گے. آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ یہ صرف ابھی فلسطین کا مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے. جب دنیا دیکھے گی کہ مسلمان اتنا کمزور ہے، اتنا خاموش ہے کہ اتنے سے اسرائیل پر جو ہے ہم جو ہے مسلمان کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر مسلمانوں پہ آنے والا وقت اور کڑا ہے اور مصیبت کا وقت ہے. ہم اپنی یہاں سیاست ہی کرتے رہیں گے کہ کون اپوزیشن میں، کون پارٹی بنا رہا ہے، کون حلف اٹھا رہا ہے، کون صدر بن رہا ہے، کتنے ووٹوں سے. ہمارا ذہن جو ہے عوام کا ایک تو مہنگائی کی طرف، بے روزگاری کی طرف، پانی، بجلی، لوگ مر رہے ہیں. آپ فلسطین کی بات کر رہی ہیں، پہلے لوگوں کو نہ کھانے کا تو ایک وقت کا کھانا نہیں ہے. مہنگائی کی شرح آپ دیکھ لیں، بجلی کی قیمتیں آپ دیکھ لیں، عام انسان کا یہاں جینا حرام ہو گیا ہے. اچھا، یہ بڑی اہم بات کی علامہ صاحب آپ نے. ابھی شاید آغاز میں نے جو ایک بات کی تھی، یہ اسی کا اگر ہم سم اپ دیکھ لیں تھوڑا سا میجر لیول پہ، کہ ہاں 21ویں صدی کا چونکہ قرآن میں ہم کہتے ہیں کہ ذکر نہیں، اور 15ویں عیسوی ہجری چل رہی ہے اسلامی کیلنڈر کے مطابق. تو آپ یہ دیکھیں کہ میں نے کہا نا کہ قیامت کی جو نشانیاں قرب قیامت کی اس وقت قریب ہیں، ہمیں اس پہ اس لیے بھی بات کرنی پڑے گی کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب جیسے جیسے قریب آتا جائے گا وقت، اس وقت کس طرح سے حالات ہوں گے. قرآن میں لکھا ہے، موجود ہے، اور ہمارا ایمان کا حصہ ہے، پلس جو نشانیاں ہیں اور جو ایک سسٹم کے تحت میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ جو اس وقت چل رہا ہے، اس پہ سسٹم کے تحت جو مسلم ممالک ہیں ان میں جو یہ کیا جا رہا ہے، بائی ڈیزائن چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر ہمیں بات کرنی پڑے گی. اور وہی ابھی آپ اس کو ہی انڈورس کر رہے ہیں اگر میں سمجھوں تو. جی بالکل، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یونٹی جو ہوتی ہے نا، وہ قوموں کی پہچان ہوتی ہے. تو یونٹی ہم سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں. اور یونٹی کا فقدان آپ کو جب نظر آتا ہے جب قوموں میں شعور نہیں ہوتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے ہاں عام فہم آدمی، ہماری بہن اس بات سے ایگری کریں گی کہ آج کا انسان جو ہے وہ فلسطین کے لیے جب سوچے گا جب اس کے پاس پیٹ میں غذا ہوگی، جب اس کو یہاں پاکستان میں بنیادی حقوق ملیں گے. جب ہمیں حقوق نہیں مل رہے قیام پاکستان کے بعد سے اب تک، عام آدمی جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے جو ہے مبرہ ہے. نہ وہ بجلی کا بل دے پا رہا ہے، نہ وہ گیس کا بل دے پا رہا ہے، نہ اس کا تنخواہ میں پوری ہو رہی ہے. بے روزگاری کا زور زورہ ہے، ظلم کی انتہا ہے، مظلوم کی داد رسی نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، ہم الجھے ہوئے ہیں ان مسائل میں. جب تک ہم ان مسائل سے نہیں نکلیں گے ہمیں انصاف نہیں ملے گا. ہمیں وہ چیزیں جو انسانی ضروریات جس کا اسلام نے، قرآن نے، میں ہمیشہ ہی کہا کرتا ہوں کہ جو یہ اسمبلی میں بیٹھتے ہیں
چاہے نیشنل اسمبلی میں بیٹھیں، چاہے سینٹ میں بیٹھیں، صوبائی اسمبلی میں بیٹھیں، انہیں نہج البلاغہ میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جب مدائن کا گورنر بنایا تھا جناب سلمان فارسی کو، تو انہوں نے خط لکھا تھا، اور وہ خط کتابی شکل میں میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو دوں گا وہ کتابی شکل میں. آج کا حاکم اگر وہ پڑھ لے جو اسمبلی میں بیٹھا ہے، اس سے اپنی رسپانسبلٹی کا علم ہو جائے کہ یہ جو جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں یہ پھولوں کا سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کا بستر ہے. انہیں نہیں معلوم کہ ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے. تو ان کو جب بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کس طریقے سے لوگوں کا حق، انہیں یہی نہیں پتا کہ آٹا کتنے روپے کلو ہے، دودھ کتنے روپے کلو ہے، عام آدمی کیسے، وہ ان کی تو ایک الگ زندگی ہے، ان کی لائف الگ ہے، ان کی ٹریولنگ الگ ہے، ان کی غذا الگ ہے، ان کی افطار پارٹیز الگ ہیں. آپ باہر نکل کے تو دیکھیں لوگوں کا کیا حشر ہے. تو یہاں فلسطین کی بات ہم جب کریں جب ہم اپنے گھر کو صحیح کر لیں. بہت خوبصورت بات قبلہ آپ نے کی. اور ناظرین، بالکل جیسے روزہ، نماز اور زکوٰۃ، حج ہم پر فرض ہیں، اسی طرح سے ظالم کے خلاف آواز اٹھانا بھی ہم پر لازم ہے. وہ بھی ظالم ہے جو خاموش بالکل رہے. ہم پر ظالم ہے، اور اسرائیل سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا اس وقت؟ بات یہی ہو رہی ہے. لیکن ہم مظلوم کا ساتھ کیسے دیں گے؟ سوال یہ بھی ہے. جب ہم خود اپنے سے نیچے کسی انسان پر رحم نہیں کرتے، جب ہم خود انصاف نہیں برتتے، تو پھر کون اٹھے گا اور کون یہ بات کرے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اسی کے ساتھ ہی آگے بڑھوں گی. منقبت خواہ میرے پاس بہت ننے سے آج موجود ہیں، حسین نگری. حسین کی طرف جاؤں گی. حسین کو اگر آپ مائک دے دیجیے. السلام علیکم حسین، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کو روزے کی بہت بہت مبارکباد. آپ 2 اشعار پڑھیں گے اور اس سے ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں چونکہ، ٹھیک ہے؟ جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، ہرگز وہ بشر صاحب کردار نہیں ہے، جو عشق محمد کا سودا ہے دلوں کا یہاں، چہرے نہ سوارو، سودا ہے دلوں کا یہاں، چہرے نہ سوارو، یہ شہر نبی مصر کا بازار نہیں ہے، جو عشق محمد